آپ نے اپنی پچھلی گفتگو میں بتایا کہ جامعۃ الرشید کے کچھ اساتذہ سابقہ وہ بھی ابھی جو موجودہ ٹی ٹی پی کا یہ سیٹ اپ ہے، فتنۃ الخوارج کا سیٹ اپ ہے، اس کے مرکزی کردار ہیں. تو آپ کو اپنے ادارے کے لیے اتنا بڑا ایک سلسلہ ہے، یونیورسٹی ہے، شعبہ جات ہیں، ماشاءاللہ کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں بہت بڑا، تو اتنا بڑا انکشاف کرنے کی آخر ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ اور آپ کو کوئی خوف نہیں لگا کہ اگر میں یہ اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے مدرسے کے لوگ خود جو یہاں پڑھاتے رہے، طلبہ کی ذہن سازی کرتے، وہ ریاست کے خلاف لڑنے والوں کے سرغنہ اور سرپرست ہیں، تو میرے خلاف ادارے یا ریاست ایکشن میں آ سکتی ہے، یا میرے اوپر کوئی دباؤ آ سکتا ہے، ادارے کے اوپر کوئی دباؤ آ سکتا ہے. تو اس ایکسٹریم پوزیشن پہ کس وجہ سے گئے آپ کہ آپ کو ان کا نام لینا پڑا، ادارے کا نام لے کے؟ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ میں آج نہیں گیا ہوں اس پہ. میری بہت ساری ویڈیو اور جو میری اساتذہ کے ساتھ نشستیں ہوتی رہی ہیں طلبہ کے ساتھ، میں نے اسی طریقے اس سے بھی زیادہ تفصیل سے بات کی ہوئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تفصیل سے میں نے لاہور میں اپنے اکابر کی خدمت میں حضرت مولانا تقی صاحب، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان بڑے بڑے حضرات کی خدمتیں پوری تفصیل بتائی ہوئی. یہ اس بات کو کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ میں اپنے اکابر کو بتاؤں کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ مدرسوں کے لوگ نکل کے یہ فتنے برپا کر رہے ہیں. اور جب بھی خدا نخواستہ کوئی اس کو کسی نے بہانہ بنایا سیکولر طبقے نے، تو ان کے پاس عذر موجود ہوگا، بہانہ ہوگا مدرسوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے. تو ایک بات یہ کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، البتہ اس کو نشر میں نے پہلی دفعہ کیا ہے. اشارے تو میں آگے کرتا رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب بات یہاں تک پہنچ جائے، جتنی جنگیں ابھی ہو رہی ہیں، قتل و قتال ہو رہا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر بینم کے نابینا ہو چاہست، اگر خاموش بنشینم گناہ است. مجھے پتا ہے کہ ایک نابینا ہے، وہ جا رہا آگے کنواں ہے، گر جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ گر گیا تو میں گناہ گار ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ وہاں جو ان کی ٹی ٹی پی کی قیادت ہے، یا جو اتحاد المجاہدین کی قیادت ہے، یا جو القاعدہ کی قیادت ہے، یا جو افغان طالبان میں ایسے لوگ ہیں جو بڑی سطح کے لوگ ہیں، اگر وہاں ان کی شورا میں یا ان کے کابینہ میں 30 لوگ ہیں تو 30 میں سے 22 کو میں جانتا ہوں جو ان کو ناجائز سمجھتے ہیں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ طالبان کی موجودہ جو افغان امارت اسلامیہ ہے، اس میں 20-22 بڑی سطح کے لوگ وہ ہیں جس کو ناجائز سمجھتے ہیں. لیکن جو بالکل اوپر کے لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت بھی اور پیسہ بھی ہے، اور انہی کے تعلقات ہیں CIA کے ساتھ بھی، اور را کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، جو پیسے بھی لے رہے ہیں، تو وہ چند لوگ ہیں. اور افغانستان کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں دو چیزیں چلتی ہیں، سب سے پہلے طاقت، اور دوسرے نمبر پہ پیسہ، وہاں جس کے پاس وسائل ہوں. اور افغانستان میں طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس بات. تو مجھے کیونکہ اس بات کا پتہ ہے کہ وہاں سے وہ جو لوگ ٹی ٹی پی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک کا مجھے پتہ ہے. تو ان کا مدرسوں سے تعلق ہے، اور میرے مدرسے سے جن کا تعلق تھا میں نے صاف کیا کہ کل کو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہو سکوں، جن کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ غلط ہے اور انہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے، اور مدارس کے لیے بھی خطرہ، پاکستان کی سلامتی بھی خطرے میں ہے، اور کس طریقے سے ایک فوج، اس میں فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، عام لوگ برباد ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں نے بتانا ضروری سمجھا، خاص طور پہ اس لحاظ سے بھی کہ دوسرے حضرات بھی اپنے مدرسوں کی صفائی کریں، اس میں سنجیدہ ہو جائیں. اور جتنا میں نے بتایا تھا میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی اور بھی آج کچھ اضافات کروں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی ہیں، یہ مولانا ہیں، وہ کتنے بڑے وحشی اور درندے ہیں. خود ہمارے جامعۃ الرشید کے جو 5-6 اساتذہ تھے جو یہاں سے نکل گئے، یا ہم نے ان کو جواب دیا، اور اس وقت میں وہ قیادت کر رہے ہیں وہاں ٹی ٹی پی کے لوگوں میں سے ہیں. تو میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ صرف باتیں کر رہے ہیں یہ، اور باتوں میں پھر ہم بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، بالمشافہ بھی ان کو کئی دفعہ بٹھایا تو سامنے مان جاتے تھے. اسی دوران ان میں سے ایک استاد وہ گرفتار ہوئے. جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے پھر وہاں جو اعترافات کیے اس کی پوری ویڈیو انہوں نے بنائی، جو انویسٹیگیشن کرنے والے. تو یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم حیدری کے علاقے میں ایک کیپٹن یا میجر جس کا فوج سے تعلق تھا، اور ایک ان کا کوئی صوبیدار تھا، ان دونوں کو وہاں شہید کیا گیا تھا. فوج کے لوگ اس کے پیچھے تھے کہ ان کے قاتل کون ہیں. تو کافی مدت تک وہ کوشش کرتے رہے. تو وہاں نوشہرہ سے ایک لڑکا گرفتار ہوا کسی اور واقعے میں. جب انہوں نے اس کی معلومات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں، اور وہ ہمیں سب ہدایات دیتے ہیں. تو اس کو جب لے کر آئے، پکڑ کے لے کر آئے، تو معلوم ہوا کہ جامعۃ الرشید کے اس استاذ نے 2 ٹیمیں تشکیل دی ہوئی تھیں. ایک ٹیم نے 16 لوگ قتل کیے تھے، اور ایک نے 7 لوگ قتل کیے تھے. اور وہاں سے مولانا فضل اللہ صاحب ان کو نام دیتے تھے، اور یہاں کراچی میں آ کر ان کے جو لوگ ہوتے تھے وہ پسٹل کی ایک گولی سر میں مارتے تھے. اور اس میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ 24 لوگ انہوں نے قتل کیے تھے. ان میں وہ کیپٹن بھی تھا اور وہ صوبیدار میجر بھی تھا. تو ایک میجر تھا اور ایک صوبیدار میجر تھا، یا ایک کیپٹن تھا اور ایک صوبیدار میجر تھا.
تو اس پہ پھر مولانا جو تھے، جو ہمارے استاد تھے، انہوں نے پورا اس کو تسلیم کیا، اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ایک آدمی انہوں نے غلطی سے قتل کر دیا تھا، تو قتل خطا کے 2 مہینے کے روزے بھی انہوں نے جامع مسجد میں رکھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ چیز ہوئی تو ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کے مدرسے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے، یہ اور واقعتاً بالکل ہمیں معلومات نہیں تھی۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم ان کو شوٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اتنے لوگ قتل کیے ہیں تو عدالت تو ان کو بری کر دے گی، ہم ان کو شوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے، جب میری ان سے بات چیت ہوئی، میں نے کہا کہ پہلے بھی لال مسجد میں کتنی خون ریزی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک عالم ہے، اور ان کو بھی وہ لوگ بڑا مفتی مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں مزید قتل و غارت گری ہوگی، تو کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی اس کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ بتائیں کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر جامع الرشید اور ان کے جو فیملی ہے، خاندان ہے، اگر دونوں مل کر اس کی ضمانت دے دیں کہ یہ آئندہ ٹھیک رہیں گے اور کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے، تو ان کا بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو نام کی ضرورت ہو، مجھ سے پوچھ لے تو میں نام بھی بتا دوں گا، وہ بھی سوات کے رہنے والے تھے، ان کی فیملی کراچی میں ہی رہتی تھی، تو ان کے بھائی تشریف لائے، پھر ہماری ان سے باقاعدہ مذاکرات ہوئے جن کے پاس وہ تھے، اور اس میں ہم دونوں نے، ان کی فیملی نے اور ہم نے ضمانت دی کہ یہ مولانا صاحب ہم ضمانت دیتے ہیں کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے، تو انہوں نے رہا کر دیا۔ کچھ دن تو وہ گلشن معمار میں رہے، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کے ساتھ پھر وہ یہاں سے چلے گئے، پہلے میران شاہ گئے، پھر کنڑ گئے، اور آج کل پھر وہ ان کی جو TTP کی مرکزی قیادت ہے اس میں ان کے مفتی اعظم مشہور ہیں، اور وہ وہاں سے فتوے جاری کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر کی مثال اس لیے دی تاکہ میں علماء کرام کو متنبہ کروں، متوجہ کروں کہ یہ ہو رہا ہے دین کے نام پہ اور فتوے کے نام پہ۔ باقی جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ نے اپنے مدرسے کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ جب آپ یہ نام لیں گے مدرسوں کا اور مفتی حضرات کا تو پھر مدرسوں کے لیے خطرات نہیں ہوں گے؟ تو خطرات کس سے؟ فوج سے اور حکومت سے خطرات ہیں نا، ان کو تو پتہ ہے، جس سے آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ آپ کے مدرسے کے لوگ ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے بہت کچھ یہاں مانا ہے، تو جن سے آپ ڈر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے، اور جن سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت میں اس بات کو بتانے سے تو مدارس کو اس کا علم ہو جائے کہ وہ اپنے ہوشیار رہیں اور اپنے مدرسے کو استعمال نہ ہونے دیں۔ دوسرے نمبر پہ جو عوام ہیں ان عوام کو بھی سمجھایا جائے۔ تیسرے نمبر پہ جو بچے ان کی تبلیغ پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، تو ان کو ہم بچا سکیں۔ تو میرا مقصد اس سے یہ تھا، اور سچ بات جو ہوتی ہے کبھی نقصان نہیں دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمارے مدارس کو جس طریقے سے وہ TTP کے لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر ہم سب مل کے کوشش کریں تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔